السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مد پانی کا 2/3، ایک مد پانی کا 2/3 حصہ لایا گیا. فجعل يدلك ذراعيه، اور آپ نے اس پانی سے وضو کیا اور وضو کے اندر اپنے دونوں بازوؤں کو، دونوں ہاتھوں کو ملنے لگے. مل کر کے، رگڑ کر کے آپ نے وضو فرمایا. یہ حدیث ہے میرے بھائیوں، اور اس حدیث کا درجہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام ابن خزیمہ اور دوسرے محدثین کرام نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، مشہور صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کیا. بیعت عقبہ، جو دوسری بیعت ہوئی عقبہ کی، بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں یہ شریک تھے عبداللہ ابن زید. اور پھر اس کے بعد تمام غزوات میں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور دوسرے تمام مہمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے. ان کی وفات 32 ہجری میں مدینہ کے اندر ہوئی. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کلمات اذان بتائے تھے. اذان جو آج ہوتی ہے، اذان کے جو کلمات ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، یہ کلمات انہی صحابی کو خواب میں سکھایا گیا. یہ واقعہ پہلی ہجری کا ہے. ہجرت کے پہلے سال تک نماز کی فرضیت تو مکے میں ہو گئی تھی نا، لیکن اس کے بعد سے لے کر پہلی ہجری تک اذان نہیں ہوا کرتی تھی، اذان کے کلمات نہیں تھے. مدینہ میں اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات، انہوں نے بیان کیا، ان کی حدیث، ان کا یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا تھا تو دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور ان کے جسم پہ 2 سبز رنگ کی چادریں تھیں، تو ان کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا. ناقوس یعنی وہ جو ہے وہ سنکھ، جس کو آج ہم لوگ کہتے ہیں، پھونکتے ہیں اس میں، اس طرح کی چیز. تو ناقوس تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ ناقوس جو ہے مجھے دے دیجئے، میں خریدنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ کیوں؟ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے آواز لگا کر کے نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے. میں یہ فکرہ، یہ تجویز جو ہے نا رکھوں گا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے. تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس سے اچھی بات آپ کو بتاتا ہوں نماز کے لیے بلانے کے لیے. پھر انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو اذان کے کلمات ہیں، یہ ان کو سکھایا صحابی کو. صحابی صبح بیدار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں
یہ کلمات سنے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو طلب کیا اور ظہر کی اذان کے لیے، ظہر کی اذان سب سے پہلی اذان جو ان کلمات کے ساتھ ہوئی وہ ظہر کی اذان تھی۔ حضرت بلال کو سکھایا گیا اور کہا کہ آپ ان کلمات کے ذریعے اذان دے، لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس صحابی کے ذریعے اسلام کا ایک اتنا بڑا شعار، اتنا بڑا شعیرہ وجود میں آیا۔ یہاں پہ ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے اور آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اسلام کے احکامات، شریعت کے احکام خوابوں کے ذریعے نہیں ہوا کرتے، ہے نا۔ شریعت کے احکام کے جو مصادر ہیں اس میں ہے قرآن مجید ہے، سنت رسول ہے اور دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی آدمی خواب دیکھے اور اس کی بنیاد پہ کوئی جو ہے شریعت وجود میں آ جائے یا شریعت کا کوئی حکم اس سے ثابت کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، رسول کا خواب وہی ہے۔ رسول اگر خواب دیکھے تو وہ خواب جو ہے نا وحی کی ایک قسم ہے اور اس سے شریعت ثابت ہوگی، لیکن رسول کے علاوہ کوئی بھی، چاہے صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے خواب کی بنیاد پہ شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو مسئلہ ہے اذان کا، تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عبداللہ ابن زید نے خواب ضرور دیکھا ہے نا، لیکن اس خواب کی بنیاد پہ اذان کے کلمات متعین نہیں ہوئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا اور آپ نے اس کی تصدیق کی، آپ نے اس کی تصدیق کی اور اس کا اقرار کیا، اور بلکہ خود آپ نے صحابی کو، حضرت بلال کو بلایا اور یہ کلمات سکھوائے، تو اس کو کہتے ہیں، اصول حدیث میں آپ پڑھتے ہیں، حدیث کی ایک قسم ہے تقریری، حدیث تقریری ہے نا جی۔ تو یہ حدیث کی ایک قسم ہے، اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ یہ خواب کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ شریعت کا اتنا بڑا حکم ثابت ہو گیا۔ علی کل حال حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی کے 2/3 حصے سے آپ نے وضو کیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھو کہ مد کس کو کہتے ہیں؟ مد ہے نا، تو مد جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے مدہ یا مدوں کے معنی آتے ہیں پھیلانے کے۔ اس زمانے میں پیمانے ہوا کرتے تھے، اوزان نہیں تھے، جیسے آج ہمارے ہاں کلو گرام، ملی لیٹر وغیرہ ہے۔ اس زمانے میں برتن ہوا کرتے تھے، اس میں ناپ کر کے چیزیں جو ہے نا خریدی اور بیچی جاتی تھی، مکیال، اوزان نہیں تھے۔ تو یہ جو مد ہے اصل میں یہ 2 ہتھیلی، ہاتھوں کی 2 ہتھیلی پھیلا کر کے اس میں گیہوں، چاول یا جو ہے کوئی بھی کھجور، اس کو بھر دیا جائے ہتھیلی کو، تو اس کو ایک مد کہتے ہیں۔ اس کا جو وزن ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ اور اسی لیے اس کو مد کہا ہے۔ مدہ کے معنی آتے ہیں پھیلانا۔ تو وہ لوگ دونوں ہاتھ پھیلاتے تھے اور اس میں کوئی چیز رکھتے تھے اور اس کو پھر جو ہے نا دوسرے کو دیتے تھے، بیچنے والے کو، خریدنے والے کو، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ مد ہے نا۔ اور یہی ہے مد کا پیمانہ، وزن جو ہے یہی ہے۔ اب بعد کے لوگوں نے اس کو وزن کیا آج کے زمانے میں کہ بھئی اس کا وزن کتنا ہوگا، تو یہ تقریباً جو ہے نا 625 گرام 625 گرام کا وزن ہوتا ہے ایک مد کا۔ اچھا، حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک مد جو ہے یہ 1 سا کا 1/4 حصہ ہے۔ ایک برتن ہوتا تھا سا، جس میں ہم لوگ زکوٰۃ الفطر کے موقع پہ آپ حدیثیں سنتے ہیں نا، تو سا جو ہوتا تھا
وہ 4 مد کا ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ 4 بار جو ہے نا ایسے اس کو لے کر کے ہاتھ سے اناج کو اور اس میں کسی برتن میں ڈال دیا جائے 4 بار اور وہ بھر جاتا ہے نا. تو وہ ایک سا ہوتا ہے اور اس سا کا چوتھائی حصہ جو ہوا وہ کیا ہوا؟ مد ہوا. تو سا کا وزن گویا کہ 2.5 کلو ہوا. اس اعتبار سے مد کا وزن یعنی 1/4 سا کا 625 گرام کا ہوا. دیکھیے سا چونکہ ایک پیمانہ ہے تو اس میں الگ الگ چیزیں آپ ڈالیں گے تو وزن کے اندر کمی بیشی ہوگی. مثال کے طور پہ اس برتن میں کھجور ڈالیں گے بھریں گے تو کھجور کا تو وزن زیادہ ہوتا ہے نا. تو آپ اس کو وزن کریں گے تو وہ 3 کلو بھی ہو سکتا ہے. اس میں اگر آپ جو ڈال دیں جو ہلکا ہوتا ہے تو وہ 2 کلو بھی ہو سکتا ہے 2.5 کلو بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ اس کو مان لیا گیا ہے کہ ایک درمیانی جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً جو ہے نا 2.5 کلو کا وزن علماء نے اس زمانے میں اس کو متعین کیا ہے تقریباً 2.5 کلو اور کہا کہ یہ وزن جو ہے ایک سا کا ہے. یہاں پہ حدیث میں جو بات ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد یعنی 625 گرام کا 2/3 حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 410 گرام سے بھی کم ہوتا ہے. 408 گرام یعنی 625 گرام کو آپ 3 جگہ تقسیم کریں گے تو اس کا 2 حصہ جو ہوگا وہ 408 گرام تقریباً یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے جتنے پانی سے پانی کے مقدار سے اس مقدار کو بیان کیا گیا ہے کہ 400 گرام پانی سے تقریباً آپ وضو کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ سب سے کم مقدار ہے پانی کی سب سے کم مقدار ہے وضو کرنے کے لیے. کم سے کم اتنے پانی سے وضو کرنا. عام طور پہ اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا جیسا کہ حدیث میں حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالسع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے غسل کرتے تھے اور 1 مد پانی سے یعنی 2.5 کلو پانی سے آپ غسل کرتے تھے ہے نا. اور 625 گرام پانی سے آپ وضو کیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ تھا. عام طور پہ اس پہ آپ عمل کیا کرتے تھے. اسی لیے اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ وضو یا غسل میں پانی کا استعمال اتنا زیادہ آدمی نہ کرے کہ وہ اسراف کے درجے کو پہنچ جائے. یہاں پہ جو مقدار ہے اللہ کے رسول کے وضو اور غسل کی یہ کم سے کم مقدار ضرور ہے یعنی اس سے زیادہ آدمی استعمال کر سکتا ہے نا. لیکن اتنا زیادہ نہ کرے کہ وہ اسراف کے درجے کو فضول خرچی کے درجے کو پہنچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے کچھ مسلمان ایسے آئیں گے یعتدون فی الوضوء والدعاء جو 2 کاموں میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جائیں گے ہے نا. یعنی غلط کریں گے. ایک تو وضو میں اور دوسرے دعا میں لمبی لمبی دعائیں ہے نا مائک پہ کھڑے ہو کر کے آدھا گھنٹہ کی دعائیں کریں گے اور پھر یہ کہ وضو میں بیٹھ جائیں گے ہے نا تو پانی گرا رہے ہیں. یہ جو طریقہ ہے بھائی آپ نل میں پانی کی کثرت ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو کھول کے بیٹھ جائیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں ادھر اور پانی گر رہا ہے اور آپ جو ہے نا آرام سے بیٹھ کر کے اس کو ضائع کر رہے ہیں. یہ جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے نا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچھے لوگوں کا نہیں ہے نا. اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی اگرچہ ہمارے پاس کثرت کے ساتھ موجود ہے لیکن ہمیں اس کا استعمال اسی مقدار میں کرنا چاہیے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہر معاملے میں ہم رسول اللہ کی سنت کو ڈھونڈتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں، تو اس معاملے میں بھی، مقدار کے معاملے میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے مسند احمد کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ پانی کا اسراف نہ کرو، اگرچہ تم نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے، ہے نا، نہر کے کنارے بھی اگر آپ ہو، ندی کے پاس بھی ہو، پھر بھی آپ پانی کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ تو ان حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں خاص طور پہ ہم لوگوں کو اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ پانی کے استعمال میں یا اور کسی بھی چیز کے استعمال میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔